ہم سب کو معلوم ہے، پتہ ہے کہ نیا سال ہمارے سامنے ہے، اور یہ جو نیا سال ہے یہ انگریزی کیلنڈر کے حساب سے ہے، اور یہ نیا سال یہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ یہ جو نیا سال ہے یہ ہم جو بیٹھے ہیں ان مسلمانوں کو ہم اور آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا نیا سال ہے جو اس محفل سے دور ہے، دینی باتوں سے دور ہے، جو قرآن و حدیث کو نہیں جانتا، جس کے بارے میں دینی تعلیم کیا ہو اسے معلوم نہیں ہے، اداروں کے بارے میں اسے پتہ نہیں ہے۔ وہ لوگ اس نیا سال میں جشن مناتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں۔ مسلمانوں کا جو نیا سال ہے، مسلمانوں کا نیا سال جس مہینہ سے شروع ہوتا ہے وہ محرم کا مہینہ ہے، وہ محرم کے مہینے سے نیا سال شروع ہوتا ہے۔ یہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ برائی موجود ہے، ہمارے سماج میں اس نیا سال کو لے کر یہ برائی بہت زیادہ ہے اور کم نہیں ہے، اور اکثر زیادہ تر نوجوانوں کے اندر ہے کہ پہلے سے نیا سال آنے سے پہلے مبارکباد دینا اور جشن منانے کی تیاری کرنا آج ہمارے سماج میں بہت زیادہ ہے، ہم مسلمانوں کے نوجوانوں کے اندر بہت زیادہ ہے۔ یہ تو دسمبر کا مہینہ ہے، اس میں جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اور دیکھیے کل آخری تاریخ ہے اور دن گزر جانے کے بعد جو رات آئے گی اس رات میں جو برائیاں ہوتی ہیں، جو غیر مذہبی لوگ برائی میں مبتلا ہوتے ہیں، برائی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مسلمان بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، مدد کیسے کریں جب ہم دوسرے کے طریقوں کو اپنائیں گے، جب ہم غیروں کے طریقوں کو اپنائیں گے، اور جو حرام ہے اسلام کے اندر، جو منانا نہیں چاہیے، ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے تو اللہ کی مدد کیسے آئے؟ آپ جب قرآن کریم اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیا کہا؟ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں سے کہا کہ میں ایمان والوں کو اور انسانوں کو کبھی میں عذاب میں نہیں ڈالتا۔ جب یہ نافرمانی کرتے ہیں، جب یہ نافرمانی میں اتر آتے ہیں، اور جو کام میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ بتائیے، اگر ان کاموں سے جب دور ہو جائے تب اللہ کی مدد بھی نہیں آ رہی ہے اور عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ فرماتے وَمَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِهِمْ إِن شَكَرْتُمْ۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ میں انسانوں کو برباد نہیں کرتا، میں انسانوں کو تباہ نہیں کرتا، ہاں میں انسانوں کو عذاب میں کیوں ڈالوں؟ وہ نقصان ہی کیوں کر رہا ہے؟ کون سا نقصان کر رہا ہے؟ لیکن ان مسلمانوں میں جو اللہ کی نافرمانی کرے، جو شکر ادا نہ کرے، جو رب کا شکر ادا نہ کرے، جو مالک کا شکر ادا نہ کرے، یعنی اللہ کے نبی کے ذریعے سے جو چیزیں ہمیں دی گئی ہے ہم ان چیزوں پر جب عمل نہیں کرتے ہیں، اگر اور ان چیزوں کے حد سے جب ہم گزر جاتے ہیں تب برائی اور ہم پر عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو نیا سال کا جشن منانا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، مسلمان نیا سال کا جشن نہیں منا سکتے ہیں۔ آپ یہ تہیہ کر لیں، وعدہ کر لیں کہ سامنے نیا سال ہے، نہ میں جشن مناؤں گا، نہ گھر کے کسی لوگوں کو یہ منانے دوں گا، اور نہ میں کسی کو مبارکباد کہنے کا حکم دوں گا، نہ میں آج سے روکوں گا، بلکہ یہ میں حکم دوں گا کہ تم نیا سال کا جشن منانا نہیں ہے تمہیں، اور مبارکباد بھی نہ دو، کیونکہ اسلام کا جو نیا سال ہے، اسلام کا جو نیا سال شروع ہوتا ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، اور یہ محرم جو مہینہ ہے اس مہینے میں بھی کوئی ایسا کام کرنے کا حکم نہیں ہے جو اسلام سے دور ہو، اس مہینے میں بھی کوئی ایسا کام کرنے کا حکم نہیں دی ہے اللہ اور اس کے رسول نے جو اسلام سے دور ہو، جو اسلام پر عمل نہیں کرتے ہو۔
لیکن آج مسلمان جشن بھی منا رہے ہیں، آج مسلمان خوشی بھی منا رہے ہیں، اس نئے سال کے موقع پر مبارکباد بھی دے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے مبارکباد دینے سے کیا ہوتا؟ اگر میں ایک مرتبہ مبارکباد میں نے دے بھی دیا تو کیا ہوا؟ جو غیر مذہبی لوگ ہیں وہ لوگ بھی تو ہمیں دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ پڑے، آپ مبارکباد نہ دیں، آپ بچیں۔ کیوں؟ اس لیے قرآن نے ہمیں منع کیا ہے، قرآن نے ہمیں روکا ہے کہ اگر تم ایسا کام کرتے ہو تو میں یقیناً تمہیں دردناک عذاب میں ڈالوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان لوگوں کو ڈھیل دے رہا ہوں جو لوگ اس جیسے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ اللہ فرماتے ہیں اے برائی کرنے والوں، میں تمہیں ڈھیل دے رہا ہوں تاکہ تم اور برائی کرو اور برائی میں مبتلا ہو جاؤ، تاکہ میں کل قیامت کی دن وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ میں تمہیں عذاب میں ڈال سکوں، قیامت کی دن میں تمہیں دردناک عذاب میں ڈال دوں، اس لیے میں تمہیں ڈھیل دے رہا ہوں۔ مسلمانوں، تم برائی کر رہے ہو، اللہ تو ہمیں ڈھیل دے رہا ہے کہ اور برائی کرو اور نماز سے دور ہو جاؤ، نیا سال کا جشن مناؤ، مبارکباد دے دوں تاکہ قیامت کی دن اللہ تعالی ہمیں جہنم کے اندر ڈال سکے۔ کیوں؟ اللہ تو سب سے پہلے ہم سے یہ کہا کہ تم برائی نہ کرو، میں تمہیں انعام دوں گا، لیکن برائی کرو گے اور میری باتوں پر عمل نہیں کرو گے تو میں تمہیں اور دردناک عذاب میں ڈال دوں گا۔ دیکھیے آج مسلمانوں کا حالات، مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں، مسلمان قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، مسلمان دین کی باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہاں مسلمانوں، آپ زیادہ سے زیادہ ان کاموں کو کر سکتے ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ ان کاموں میں نیا سالوں میں آپ کر سکتے ہیں۔ چلو میں آج سے نماز نہیں پڑھ رہا تھا، آج سے میں نماز پڑھوں گا، میں نماز سے دور تھا، آج میں نماز شروع کر دوں گا۔ ہاں آپ گندی چیزوں کے عادی ہیں، آپ یعنی تمام برائی آپ کے اندر ہے، آپ تو یہ وعدہ کریں، یہ تہیہ کر لیں کہ ہماری زندگی سے ایک سال یعنی ہماری زندگی سے ایک سال ختم ہو گیا ہے اور ایک سال ہم موت کے قریب آ گئے ہیں، اس لیے ہمیں دردناک عذاب میں ڈالے گا، اس لیے ہمیں ان برائی سے بچنا ہے، ان برائی سے ہمیں دور رہنا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں ان برائی سے دور رہنا ضروری ہے، ہمیں ان برائی کے قریب نہیں جانا ہے۔ نیا سال کا جشن منانے والوں، نیا سال کا خوشی منانے والوں، یاد رکھو، اور مبارکباد دینے والوں، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالی ہمیں دردناک عذاب میں ڈالنے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ میں اس انسان کو دردناک عذاب میں ڈالوں گا جو برائی پہ اتر آئے، جو برائی کرے، جو برائی پہ برائی کرتے رہے، میں ان لوگوں کو دردناک عذاب میں ڈالوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو انسان کسی قوم کی یعنی دکھاوے جس قوم نے یہ کام کی ہے، اگر کوئی قوم ایسا کام کرتا ہو، اس انسان کو، اس قوم کو میں دردناک عذاب میں ڈالوں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ سماج میں بہت بڑی برائی ہے، آج ہمارے پاس موجود ہے اور مسلمان کر رہا ہے۔ مبارکباد دینا، جشن منانا، خوشی منانا ہمارے سماج میں مسلمانوں کے نوجوانوں کے اندر بہت زیادہ ہے۔ نوجوانوں بچو، نیا سال کا جشن منا، یہ گھر میں جا کر بتائے نہیں، اسلام میں ان کاموں کا کرنے کا حکم نہیں ہے، آج سے میں نہیں کروں گا، آج سے میں ان کاموں سے بچوں گا، خود بھی بچیں اور گھر والوں کو بھی بچائے۔ اس لیے قرآن نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے مومنو، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خاص کر کے ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، خاص کر کے ایمان مومنوں سے کہہ رہا ہے، اے مومنو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اے ایمان والو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم خود جہنم سے بچو اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی بچاؤ۔ جو جا رہا ہے، جو برائی فیس بک کے اندر، واٹس ایپ اور اسٹیٹس میں بہت زیادہ مبارکباد دے رہے ہیں، اور میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ مبارکباد بہت زیادہ دے رہے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو۔ مسلمانوں یہ کام نہ کریں، یہ سماج میں بہت بڑی برائی ہے، میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ آئیے اور ایک برائی ہمارے سماج میں موجود ہے، وہ کون سی برائی ہے؟ وہ ہے یعنی اسلام نے جو حکم دیا ہے بھائی چارہ، وہ بھائی چارہ آج مسلمانوں کے درمیان نہیں ہے۔ آج فرقے ٹولے ٹولے میں بٹے ہوئے ہیں،
کوئی کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بات کرنے سے ڈرتا ہے، اگر وہ لڑنے لگے تو آگے بڑھتے ہیں، بات کرنے میں کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ یہ برائی ہمارے سماج میں، ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ ہے، ہمارے علاقوں میں اور خاص کر کے تمام جگہوں پر یہ برائی بہت زیادہ ہے کہ نفرت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تمام مومن دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اللہ فرماتے ہیں مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مددگار ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور وہ برائی سے روکتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ آ جائیں تو اللہ ان لوگوں پر رحمت یعنی رحمت برستا ہے، ان لوگوں پر اللہ کا رحم ہوتا ہے، اور اللہ وہی تو ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس آیت کریمہ میں ان مومنوں کو بتایا جو ایک دوسرے سے دوستی کرے، محبت کرے، عشق کرے، پیار کرے۔ آج یہ محبت مسلمانوں کے درمیان نہیں ہے، یہ محبت یہ پیار آج ہمارے سماج میں نہیں ہے، ہر ایک دوسرے سے نفرت کر رہا ہے، کوئی کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا، ارے بات میں کیوں کروں؟ بلکہ اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا ہے تمام مومن یعنی ایک جسم کے مانند ایک انسان ہے، یہ جسم کے مانند انسان ہے، لیکن آج مسلمان کوئی یہ مانتا ہی نہیں ہے۔ نبی نے یہ حکم دیا ہے ایک جسم کے مانند ہے، یعنی جسم کے کسی بھی اعضاء پر ہو، انگلی پر ہو یا سر پر ہو، پیر پر ہو، یا بخار کی وجہ سے وہ تڑپ اٹھتا ہے تو اسے بستر پر سونا پڑتا ہے، اسی طریقے سے مومنوں کو ہونا چاہیے۔ اگر کسی بھی جگہ پر مسلمانوں کو مارا جائے تو یہ ایمان والوں کو درد ہونا چاہیے، ہاں فلاں جگہ پر مسلمانوں کو مارا گیا، فلاں علاقے پر مسلمانوں کو مارا گیا، یہ درد ہونا چاہیے، لیکن یہ درد آج مسلمانوں کے درمیان نہیں، مسلمانوں کے اندر یہ درد نہیں ہے۔ مسلمان تو سب کو ہی نفرت کرتا ہے اور فرقے ٹولے ٹولے میں بٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تمہیں فرقے ٹولے ٹولے میں بٹنا نہیں ہے، تمہیں بچنا ہے، کیونکہ اگر تم فرقے ٹولے ٹولے میں بٹ جاؤ گے تو تم پر ایسے لوگ آئیں گے جو تمہیں ختم کرنے کی کوشش کریں گے، تمہیں دنیا سے مٹانے کی وہ کوشش کرے گا اور تمہیں مٹا کر ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے دنیا والو، اے مسلمانوں، یعنی تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم فرقے ٹولے ٹولے میں مت بٹو۔ آج مسلمانوں کا جائزہ لیجئے، مسلمان آج فرقے ٹولے ٹولے میں بٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا، ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہے۔ مسلمانوں ایسا کام نہ کریں، ان کاموں سے آپ بچے، آپ بات کریں، آگے بڑھیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، دیکھو اللہ کی نعمتوں کو، تمہیں ایک دوسرے میں دشمنی اتنی زیادہ تھی کہ ایک دوسرے کو تم مار ڈالتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دشمنی کو ختم کر دیا اور محبت کو پیدا کر دیا ہے۔ یعنی نبی اکرم اس دنیا سے آنے سے پہلے عرب کے اندر اس طریقے سے برائیاں پھیلی ہوئی تھی، اگر کسی قبیلے والے کسی قبیلے کے ایک آدمی کو مارا جاتا تو اس قبیلے کے 10 آدمیوں کو مارا جاتا تھا، اس طریقے سے برائیاں تھی۔ نبی نے آئے اور آنے کے بعد تمام لوگوں کو یہ پیغام دیا، تمام لوگوں سے یہ بتایا لوگوں تم ایک دوسرے میں مسلمان ہو اور اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ نے تمہیں یہ بتایا ہے مومن دوست ہے، اب تمہیں لڑنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور دیکھو مسلمانوں ہم سب جہنم کے کنارے میں تھے، یعنی بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو جہنم میں جا رہے تھے، یعنی اللہ کو نے ہم نہیں جانتے تھے، ہم برائیوں میں مبتلا تھے، برائی پہ برائی ہم سب کر رہے تھے، لیکن نبی آنے کے بعد ہم ان تمام برائی کو ختم کر دیا اور دوستی میں اللہ کے نبی نے بدل دیا کہ سب کو ہی دوست ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔